کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب العلم، باب النہی عن اتباع متشابہ القرآن والتحذیر من متبعیہ والنہی عن الاختلاف فی القرآن۔ تو یہ مسائل علم کے مسائل، علم کی خوبیاں، اس کے فوائد، یہ علم کے بارے میں جو ہے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ باب النہی، تو پہلا بیان ہے، منع ہے عن اتباع متشابہ القرآن، قرآن کے متشابہات کی پیروی کرنی۔ جو قرآن کی آیات متشابہ ہیں، ان کے معنی واضح نہیں ہیں، ان معنوں کی ٹٹول کریں آپ، معنوں کو تلاش کرتے کرتے دور پہنچ جائیں، یہ منع ہے۔ اللہ کے حوالے کر دو، بس ایمان لے آؤ۔ تو منع ہے متشابہ قرآن کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے پڑ جانا۔ مثلا الف لام میم، کیا اس کے معنی ہیں، تو آپ اسی میں لگے رہیں آپ۔ تیسرا بعض دفعہ آیا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا نام تھا، اسی کیا ضرورت ہے نام بنانے کی۔ ایسی باتیں خاص کر یہ جن کا تعلق ہے عالم برزخ سے یا اللہ پاک کی صفات سے، ان میں آپ بحث کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو منع ہے متشابہ قرآن کی پیروی کرنے، والتحذیر من متبعیہ، اور بچانا اپنے آپ کو متشابہات کی پیروی کرنے والوں سے۔ جو لوگ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، جو سجو کرتے ہیں، اسی میں لگے پھرتے ہیں، ان سے آپ بچ کر رہیں۔ والنہی عن الاختلاف فی القرآن، اور منع ہے قرآن میں اختلاف کرنا، قرآن کے اندر اختلافات کرنے، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ تفسیر ہے، جھگڑنا، اختلافات۔ جو چیزیں روایت ہیں صحیح روایتوں سے، انہی سے آپ تفسیر کر دیں۔ تو یہ کتاب علم کی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ بن کعنب قال حدثنا یزید بن ابراہیم التستری عن عبداللہ بن ابی ملیکۃ عن القاسم بن محمد عن عائشہ قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ فاولئک الذین سمی اللہ فاحذروہم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہ اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب قرآن پاک اتارا ہے، اس میں بعض آیات محکمات ہیں، قرآن کی آیات محکمات، واضح، پکی، پختہ، مفہوم واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ قرآن کا اصل ہے، اصل وہی قرآن کا اصل ہے، یعنی بنیاد، بس وہ آیتیں ہیں، وہ احکام ہیں، وہ مانو۔ تو وہ اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے، اس میں محکمات آیتیں ہیں، اس میں آیتیں محکمات ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، دوسری متشابہات ایسے بھی ہیں، ان کا مفہوم کو واضح نہیں ہے، یہ مفہوم بھی بن سکتا ہے، یہ مفہوم بھی ہے، یہ مفہوم بھی، بلکہ واضح نہیں ہے۔ متشابہات اللہ پاک کی صفات ہے، اللہ کے اسماء حسنی ہیں، ان کے معنی ہیں، یا آپ کے اللہ کی صفات ہے، یا اور برزخی معاملات ہیں، قیامت کے یا قبر کے، یہ باتیں متشابہات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو دوسری آیات متشابہات ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن، دل ٹیڑھے ہیں،
صحیح نہیں ہے۔ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ، ایسے ٹیڑھے دلوں والے لوگ پیروی کرتے ہیں ان آیات کی جو متشابہات ہیں، وہ متشابہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، محکمات کی پرواہ نہیں ہے، متشابہات ڈھونڈتے پھرتے ہیں تو پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں ان میں سے۔ کیوں؟ فتنہ تلاش کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی فساد فتنہ لوگوں میں اختلاف ڈالنا ہو نا، گمراہی پیدا کرنی ہو، تو وہ تو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں فتنہ تلاش کرتے ہوئے، ابتغاء تعویل ہی، اور اس کی تعویل غلط تفسیر تلاش کرتے ہوئے۔ یہ ہوتی صحیح تعویل صحیح تفسیر، وہ نہیں، یہ تعویل یہ تعویل ہوتی صحیح، وہ تفسیر کے معنی میں ہے۔ ایک ہے آپ اس کو ہیر پھر کر کے نا غلط معنی پہنا دیں، یہ تعویل فاسد ہوتی ہے، غلط تعویل۔ یہ بعض علماء میں یہ عادت ہوتی ہے تعویلیں کرنے کی، ہر بات کی تعویل، ہر بات کی تعویل۔ علماء کے کہتے بدنام کہ علماء یہ تعویلیں کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ لکھا ہے ان کے بارے میں، جو علماء غلط تعویلیں کرتے ہیں، صحیح بات کی خام کا تعویل کر لی۔ وہ کہتا ہے زمن بر صوفی و ملا سلام کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ۔ زمن بر صوفی و ملا سلام کہتا ہے میں صوفی ملا کو سلام کہتا ہوں، سلام، یہ سلام ہوتا ہے ناراضگی والا سلام متارکہ، جاؤ جاؤ جاؤ۔ زمن بر صوفی و ملا سلام میں صوفی و ملا کو سلام کہتا ہوں ایسوں کو کہ پیغام خدا گفتند مارا، ہمیں خدا کے پیغام بتلاتے ہیں، ہوتے نا مولانا بر وزن اولانا، زمان وہ کہتے کیا ہیں؟ ہمیں خدا کے پیغام سناتے ہیں۔ زمن بر صوفی و ملا سلام کہ پیغام خدا گفتند مارا، اللہ کا پیغام ہے، نبی کا پیغام ہے، لیکن ولے تعویل شان در حیرت انداخت، ان کی تعویلوں نے غلط تفسیروں نے حیران کر دیا ہے اللہ کو، جبریل کو، مصطفیٰ کو۔ ولے تعویل شان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، سارے راہ رہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ علماء کا تعویلیں نہیں صحیح۔ اچھا جی، تو یہ جو لوگ ہیں نا جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، یہ پیروی کرتے ہیں اس کی متشابہات کی، ابتغاء الفتنہ، فتنہ ڈھونڈنے کے لیے، وابتغاء تعویل، اس کی غلط تعویل تلاش کرنے کے لیے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی صحیح تعویل نہیں جانتا کوئی سوائے اللہ کے، اللہ ہی جانتا جو صحیح تعویل ہے اور متشابہات کی۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں، یا تو ساتھ تعلق ہے وہی جانتے ہیں، کہ یا جو علم میں پختہ ہے یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہی، ہم ان تمام آیتوں پر ایمان لائے ہیں، محکمات پر بھی متشابہات پر بھی۔ کل من عند ربنا، یہ تمام آیات ہمارے رب کے پاس سے آئی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقلوں والے، عقلوں والے نصیحت پکڑتے ہیں، کہ جو یہ ہے نا غلط تفسیریں کرنے والے بے وقوف لوگ ہیں، عقلوں والے نہیں ہیں۔ تو قوال کہتی ہیں مائی صاحبہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ، جب دیکھو تم وہ لوگ جو اس کی متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، آپ دیکھ لیتے نا کہ فلاں فلاں فلاں، وہ متشابہات ہی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جب دیکھو تم ان لوگوں کو جو اس کی متشابہات کی پیروی کر رہے ہیں، فاولئک الذین سمی اللہ، کہ یہ ہے وہ لوگ جن کا اللہ نے نام لیا ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ ہے وہ لوگ جن کا اللہ نام لیا ہے، فاحذروہم، ان سے بچ جاؤ، ٹیڑھے دلوں سے بچ جاؤ، طویلے کرنے والوں سے بچ جاؤ، فاحذروہم۔ چلیے قال حدثنا ابو قال فزار بن حسن بن جهدري انه قال محمد بن الذين قال عمر انا جزني قال كتب الى عبد الله بن انصار ان عبد الله بن عمر ما قال هجرنا رجعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال فسمع صلاه رجلين قالوا كان في ايه فقال علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفي وجهه من الغضب فقال انما حرك من كان قبلكم في اختلافهم ابو عمران جونی کہتے ہیں مجھے خط لکھا عبداللہ بن رباح انصاری نے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا ہے حجر تو دوپہر کے ٹائم آیا ہے، جلدی جلدی آیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک دن حجر تو ویسے ہوتا دوپہر کے ٹائم اول ٹائم جلدی ٹائم ہونا، تو میں جلدی آیا آپ کے پاس، قال فسامع اصوات رجلین، آپ نے پھر سنی آوازیں دو آدمیوں کی کہ دو آدمی اونچی بول رہے ہیں، اختلافا فی آیت، کسی آیت میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے آیت کا یہ مفہوم ہے، وہ کہتا ہے آیت کا یہ مفہوم ہے، جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یورف فی وجہ الغضب، آپ چہرے پر غصے کے آثار دیکھے جا رہے تھے، آپ کو بڑا غصہ آیا تھا کہ یہ دو آدمی آیت کے مفہوم میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب، در حقیقت تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے بوجہ کتاب میں اختلاف کرنے کے، جو ان کو کتاب ملی تھی نا تو اس کو وہ فضول ہی خواہ مخواہ اختلاف کرتے رہے، لیکن تو تھا علم کی بات کرنی، علم ہے نہیں تو اختلاف کرنا، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا وہ برباد ہو گئے، تم بھی قرآن کے معنی میں یہ اختلاف کر رہے ہو، غصہ آ گیا آپ کو۔ پھر کیا معلوم ہوا، بندہ فضول نہ اختلاف کرے قرآن میں، کوئی علم کی بات ہے، کوئی جانتا تو بات کرے، تو ایسے ہی اختلاف کرے نا، نہیں جس کا یہ معنی بنتا ہے، اس کا یہ مفہوم بنتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ پہلی قوم تباہ اس بات سے ہوئی کہ انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، جو کتاب ان کو ملی تھی۔ چلو قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو كلام وقدامة بن الحارث بن عباد بن نبي عمران بن جند بن عبد الله البجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا قال حدثني اسحاق بن منصور۔ ہاں تو یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن پڑھتے رہو، ما اختلفت علیہ قلوبکم، جب تک تمہارے دلوں میں اس کی محبت رہے، تمہارا دل جو ہے مطمئن ہے، پیار ہے، محبت ہے، شوق ہے، ذوق ہے، قرآن پڑھتے رہو۔ کہ جب آپ تھک گئے ہیں اور دل میں کچھ تھکاوٹ سی، پریشانی سی یا نیند آ رہی ہے تو قرآن چھوڑ دو، تو فرمایا پڑھو قرآن جب تک تمہارا دل اس پر جو ہے پیار کر رہے ہیں، الفت کر رہے ہیں یا محبت کر رہے ہیں، تمہیں ذوق شوق ہے۔ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، جب تم اس میں اختلاف کرو، کہ آپ پڑھتے پڑھتے تمہیں اختلاف سا ہو رہا ہے، کئی بندے بیٹھے ہو نا اختلاف کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہے تو ایسے ہے، فقوموا، پر کھڑے ہو جاؤ، تم تھک گئے اور آرام کر لو، ان قرآن پڑھو پیار و محبت ذوق و شوق سے، اس میں اختلافات یہ نہیں ان کا اظہار کرنا۔ چلیے قال حدثني اسحاق بن قال ابن سمعان قال لنا من قال لنا من ربنا عمران رجل من عبد بن جني يعني ابن عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه قلوبكم فإذا تقومون قال حدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال ابن حدثنا ابو عمران قال لنا جند بن ونحن غلمان بالكوفة قال ابن رسول الله عليه وسلم اقرأ القرآن بمثل حديثه قال حدثنا بكر بن بشير وقال حدثنا وكيل بن جراج عن ابن ابي بن ملائكة ان شكر قال قال رسول الله عليه وسلم ان بعض الرجال الى الله الا لذو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال، مردوں میں سے زیادہ مبغوض یا گندے ناپسندیدہ اللہ کو کون ہے مردوں میں سے؟ وہ العد الخصم، جو سخت جھگڑالو ہو، العد بھی جھگڑنے والا، پھر خصم جھگڑنے والا، جو سخت جھگڑالو، ایویں جھگڑا پائیے نا، ایویں میں نہ مانوں میں نہ مانوں، علم ہے نہیں پلے کہ جھگڑا بڑا زور شور کرنا، اور جنہیں کہا ہے نا کالا تو کیا میں چٹا وہ کہا تو کالا نہیں، میں چٹا یہ جھگڑا کرنے والا بندہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ کوئی بات علم کی ہو، دلائل کی بات کرے آدمی، بلا دلائل بلا ثبوت آدمی جھگڑا کرے، اللہ کو ناپسندیدہ آدمی ہے۔ اس طرح قرآن کے اندر بحث کرنی خواہ بغیر علم کے، تو مردوں میں زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو وہ مرد ہے العد الخصم، جو سخت جھگڑالو ہو۔ چلیے قال حدثنا سعيد بن سعيد قال ابن زيد بن سلمة عن سعيد بن يسار أن مثل الخدري قال قال رسول الله عليه وسلم بأن سننا من الذين من قبلكم من شبر البشير بشبر وزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتتبعن سنن الذین من قبلکم، تم ضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کے طور طریقوں کی جو تم سے پہلے ہوئے ہیں۔ پرانیاں قومیں گلاں باتاں طریقے تم بھی وہی اپناؤ گے۔ شبرن بشبرن، بلشت برابر بلشت کے، پورے گٹھ برابر گٹھ کے، وزران بزرائن، بازو برابر بازو کے۔ یہ ہوتا انداز ایک بولنے کا
کہ جو جو کام انہوں نے کیے نا جیسے انہوں نے کیے تم بھی ویسے کرو گے. گٹھ برابر گٹھ، بلشت برابر بلشت، ہاتھ برابر ہاتھ. حتیٰ لو داخلوا فی جوہر ضب، اگر وہ داخل ہوئے تھے سانڈے کی بل میں. ضب مانا سانڈا، سانڈا یہ جہاں ریتلے علاقے ہوں، ٹیلے ٹریت کے ہوں تو وہاں یہ ہوتے ہیں. یہ تقریباً یہ آپ کی تلی ہے نا، یہ بلشت کہہ لو، ایک بلشت اینے کو ہوتے ہیں. اس وجہ سے ایک بلشت ہی نہیں. تو وہ پھر پانی کو زیادہ روٹی نہیں، پانی نہیں پیتے آپ طور پر، کہتے مہینے کے بعد وہ پانی قطرہ پیتے ہیں. تو یہ ضب یہ اسلام میں آیا کہ کھائی گئی ہے، صحابہ کرام نے کھائی ہے، اللہ کے نبی نہیں کھائی. وہ ضب وہ جو ہے نا، تو جو مانا کیا سوس مار اس کا یہ کیا مترجمین نے، جو فارسی تھے مترجم، انہوں نے لکھا سوس مار. وہ گو ہوتی ہے، وہ اسے غلطی ہوگی، وہ ڈبل غلطی ہوگی. اس کو جو ہے نا یہ وہ گو اسے ورل کہتے ہیں، ورل. کہ ضب ہوتا ہے سانڈا. تو یہ کچھ مفید بھی ہے بعض مردوں کے لیے، کمزوری کے لیے، تو یہ کھایا گیا. تو یہ جو ضب ہوتا ہے نا، اس کا کام ہے کہ یہ بلیں وہ نکالتا ہے. ایک بل ہے نا، اس میں اور کی بلیں نکالی، کبھی وہاں داخل ہوا، کبھی وہاں خارج ہوا، کبھی وہاں داخل ہوا. تو کوئی آدمی نا اگر یہ انتہا ہے، جس طرح سانڈے کی بل اس کے بڑے چکر ہیں، بڑے اس کے چوہ ہو گئے بلوں کے ادھر سے ادھر. تو اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ پہلی قوم میں حماقت کی بنا پر وہ سانڈے کی بل میں داخل ہوئی ہوں، وہ داخل تو بندہ نہیں ہو سکتا، ایک محال ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ داخل ہوئے ہوں تو تم بھی داخل ہو گئے. ہے فضول کام، کیونکہ سانڈے کی بل جو ہے وہ ہر طرف ہوتی ہے، ادھر گئی ادھر گئی. اگر وہ داخل ہوئے ہیں فی جوڑ ضب، ضب کی بل میں، لگتا بات تم بھی ان کی پیروی کرو گے کہ ہاں بھی وہ داخل ہوئے تھے، ہم تو پیچھے رہیں. کلّا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، ان کے طریقے نہ اپنائے. قال فمن، اور کون ہے؟ یہی تو دو قومیں ہیں یہود و نصارہ جو گمراہ ہوئے، تو انہوں نے غلط کام کیے. تو فرمایا تم بھی ان کی وہ غلط کاموں کی پیروی کرو گے. چلیے. قال ابن ابي بن قال ابو غسان حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء وذكر الحديث نحو قال حدثنا ابو بن شباب قال انا اقصد بن قياس بن يحيى بن سعيد عن ابي جراج عن ابي سلمة وذكر ان ترك بن حبيب بن نافع بن قيس بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک المتنطعون قالها ثلاث، برباد ہو گئے یا برباد ہو جائے حد سے بڑھنے والے، المتعمقون گہرائی میں پڑھنے والے. ہر بات میں گہرائی تکلف کرنا، غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا. کوئی بات ہو اس کے اندر بڑی گہرائی بڑا غلو کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. جو بات صاف واضح ہو اس کو مان لو کہ آپ اس میں بہت ہی گہرائی کو پہنچے. کہتے نا فلاں آدمی بال کی کھال اتارتا ہے، بال کی کھال ہوتی ہے، مطلب فضول میں بات کری جانی. تو جو بندے اس طرح فضولیات والے کام کرتے ہیں، گہرائی میں پہنچ تکلف کرتے ہیں، یہ برباد ہو گئے ہیں. یہ آپ نے بات کہی 3 دفعہ. جو علم سادہ ہے، سادہ اس کو مان لو، نہ کہ اس کے اندر پھر گہرائی کو پہنچو، غلو کرو، ہاتھ سے تجاوز کرو. چلو. باب رفع العلم وقبضه وظہور الجہل والفتن فی آخر الزمان. بیان ہے علم کا اٹھ جانا، قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا. علماء فوت جائیں گے، بڑے علماء فوت ہو گئے، علم ختم ہو گیا. تو علم کا اٹھ جانا، اس کا جو ہے سکڑ جانا، وظہور الجہل اور جہالت کا اور فتنوں کا ظاہر ہونا، فی آخر زمان آخر زمانے میں. تو قیامت سے پہلے علم کم ہو جائے گا، علماء فوت ہو جائیں گے، کہ جہالت، بے دینی، بے علمی، فتنے یہ عام ہو جائیں گے. قال حدثنا شيبان بن فروق بن عبد الوارث بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الساعه ان يرفع العلم من ثبت. قیامت کے علامات سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت جو ہے وہ ثابت ہوگی، موجود ہوگی، شرابیں پیے جائیں گی، اور زنا کاری عام زیادہ ظاہر ہوگی. ان زنا کاری کھلم کھلی ہوگی، لوگ مطلب شرمندہ ہی نہیں ہوں گے، زنا والی باتیں اور یہ کام برسر عام ہوں گے. چلیے. قال حدثنا محمد بن مسلم بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر قال ابن شعبة قال سمعت قتادة بن حديث عن
انس بن مالک قال لا حدث من حديث سمعت من رسول الله عليه السلام لا يحدثكم احد بعد ان سمع منه الا من شرف نفسه. یہ صحابی روایت کر رہا ہے انس بن مالک کہ میں تم کو حدیث نہ بیان کروں جو سنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کوئی بندہ میرے بعد ایسی حدیث تم کو بیان نہیں کرے گا. یہ بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہے انس بن مالک، آپ آدم رہے ہیں، تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جس نے سنی ہوئی حدیث. ان من اشراط الساعات قیام کی علامات سے ہے ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی، بے علمی بے دینی. قرآن و حدیث کا تو علم کم ہو جائے گا. یہ علم ہے قرآن حدیث، کہ جہالت زیادہ ظاہر ہو جائے گی. یفشو زنا، زنا پھیل جائے گا، گلی محلے گھر گھر زنا کاری. ویشرب الخمر، و شراب پی جائے گی. ویذهب الرجال، مرد ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں بہت ہوگی، جنگیں ہوگی، کہ بندے لڑ کے مر جائیں گے، آدمی ختم ہو جائیں گے. بھائی تب کر نساء، عورتیں باقی رہیں گی. عورتیں بہت، کوئی ماں بیوہ ہو گئی ہے، کوئی بیوی بیوہ ہو گئی، مطلب ہے نا باپ فوت ہو گیا ماں بیوہ ہو گئی، تو بیٹا فوت ہو گیا تو اس کی بہو، تو اس طرح عورتیں ہوگی بے شمار، بیوہ ہو جائیں گی عورتیں. تو عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. حتیٰ یکون ل50 امراتم قیم واحد، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک محافظ ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک محافظ، ایک کنٹرولر. کی مطلب ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کنٹرول سے بہناں بھی نے تے بیٹیاں بھی نے تے ماں بھی ہے، پھوپھیاں بھی نے تے خالہ، وہ کلا سنبھال رہا ہے. یہ نہیں مانا کہ 50 کی بیویاں ہونی ہیں، یہ نہیں گل. یعنی ایک آدمی سنبھالے گا 50 عورتوں کو. ماں ہوگی، پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی، بیٹیاں ہوگی، بہنیں ہوگی، اس طرح کی عورتیں کٹھی، مطلب ایک سنبھالے گا. بندے تھوڑے تھے، عورتیں زیادہ ہوں گی. یہ جنگاں بہت ہوں گی. چلیے. قال حدثنا بکر بن شیبہ قال حدثنا حدثنا ابو بکر حدثنا عبد وابو اسامہ كل من سعيد النبي عروبة قدر ان وسلم وفي حديث ابن بشر وعبدة لا يحدثكم احد بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذاك مثل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال وكيل وابي قال حدثنا الأعمش وحدثني أبو سعيد الأشج ولفظ له قال حدثنا وكيل قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال كنت جاء مع عبد الله وأبي موسى فقال قال صلى الله عليه وسلم إن بيني يد الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكسر فيها الحرج. آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے کئی ایام ایسے آئیں گے جس میں علم اٹھا لیا جائے گا، اس میں جہالت اتر آئے گی، جہالت. یکسر فی الحرج والحرج والقتل، اس میں قتل زیادہ ہوں گے، قتل خود ریزی، مانا خود کیا ہے کہ حرج دال قتل، لڑائیاں تے قتل یہ بہت ہوں گے. چلیے. قال حدثنا ابو بكر بن نصر بن ابي نذر قال حدثنا ابو النذر قال حدثنا عبد الله الاشجي عن سفيان عن الأعمش عن ابي وائل عن عبد الله وابي موسى الاشعري قال قال وسلم حدثنا قاسم الزكريا قال حدثنا حسن الجعفري عن زائدة عن سليمان عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله بن وابي موسى وهما يتحدثان فقال قال وسلم مثل حديث وكيع بن نمير قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب بن نمير واسحاق الحنظلي جميعا عن ابي معاوية الأعمش عن شقيق عن ابي موسى مثله. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي وائل قال اتى لجالس مع عبد الله وابي موسى وهما يتحدثان فقال ابو موسى قال وسلم مثله. قال حدثني هرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس بن شهاب قال حدثني حماد بن عبد الرحمن وفنن وهريرة قال قال وسلم يتقارب الزمان ويكذب العلم. ہاں تو یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی. کہ قیامت آئی کہ آئی یہ زمان، تو قیامت زمانہ قریب ہوگا. ایک معنی یہ بھی ہے کہ زمانے برکتی ہوگی، دن چھوٹے چھوٹے، راتیں چھوٹی چھوٹی، بس دن ہفتہ ایویں گیا، مہینہ ایویں گیا. تو یہ ہے قیامت قریب آ جائے گی. وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم سکیڑ لیا جائے گا، علماء فوت ہو جائیں گے. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے، بڑے فتنے، لڑائیاں جھگڑے، فتنے بڑے ہوں گے، اختلافات. وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور شوہ ڈالی جائے گی، لوگوں میں شوہ بڑی ہوگی. شوہ کہتے ہیں بخل تے طمع، لالچ. ہر بندے میں بخل ہی بخل ہے کہ مال جمع کروں تے نہ خرچ کروں کہ اوروں کا مال مجھے مل جائے. طمع تے صاحب بخل، اسے شوہ کہتے ہیں. ہر بندہ بخیل، کنجوس تے لالچی، لالچ بھی تے بخل زیادہ ہو جائے گا.
وہ یکسر الحرج حرج بڑھ جائے گا، یعنی حرج کیا ہوتا ہے؟ والا القتل قتل زیادہ ہو جائے گا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الدارمي قال حدثنا ابو يمن قال حدثنا شعبة بن الزهري قال حدثني حماد بن عبد الرحمن الزهري ان ابا هريره قال تقارب الزمان وين كز علم ثم ذكر مثله. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تقارب الزمان ويكذب العلم ثم ذكر مثله حديث ما. قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال حدثنا اسماعيل يارون بن جعفر عن الاعلى نبي هريره حدثنا ابن نمير وابو كريب وعمر بن عاقد قالوا حدثنا اسحاق بن سليمان عن زلة سالم عن النبي هريرة وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن النبي هريرة وحدثنا ابو طاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن عبد الحارث عن ابي موسى عن ابي هريرة كلهم من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث زهري ان ما عن ابي هريرة غير انهم لم يذكروا ويلقى الشح. انہوں نے یلقى الشح نہیں بیان کیا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال الجرير عن هشام بن عروة عن النبي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن عاص يقول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم ان تنازع يتنازع من الناس ولكن يقبض تو العلم. میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے ان اللہ لا یقبض العلم انسان، اللہ تعالیٰ علم کو اپنے قبضے میں نہیں کرے گا چھین کر. اللہ علم کو چھینے گا نہیں کہ علم کو اٹھا لیا، کتاب اٹھا لی، یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ علم کو نہیں سکیڑے گا، نہیں پکڑے گا چھین کر کہ چھینے لوگوں سے. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم کو سکیڑ لے گا، علم کو پکڑ لے گا علماء کو فوت کر کے. علماء فوت ہو جائیں گے تو اس طرح علم سکڑ جائے گا. علم کو اللہ پاک جو ہے سکیڑ لے گا، لے لے گا علماء کو وفات دے کر، علماء کو فوت کر کے. حتیٰ کہ جب لم یترک عالمہ، اللہ دنیا میں کوئی عالم نہیں چھوڑے گا، علماء وفات پا جائیں گے. تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ اپنے سردار بنائیں گے جاہلوں کو، لوگ بنا لیں گے سردار جاہلوں کو. جو بے علم جاہل وہ ان کے سردار بن گئے، ان کے مفتی بن گئے، عالم بن گئے. فسئلوا، ان سے وہ سوال کیے جائیں گے علم کے. فافتوا بغیر علم، وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے. علم تو ہے نہیں، جاہل ہے، تو جاہل مفتی بن جائیں گے. فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے کہ لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں قال گے. حدثنا ابو ربيعة التقي قال حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بعض بن عباد وابو معاوية حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكن حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادريس وابو اسامة وابن نمير وعبدة حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد بن حماد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة بن حجاج كل من هشام بن النبي عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو على راس له فسألت فرد على الحديث كما حدث. قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثنا محمد صلى قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام بن عروة قال حدثنا تجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا بشير قال ان ابا اسود حدثه عن عروة بن زبير قال قال لي عائشة يا ابن اختي بلغني ان عبد الله بن عمرو ما ربنا الى الحج فالقاه فسأله. اچھا، عبداللہ بن عمر، یہ بات ہو رہی ہے کہ مجھے حضرت عائشہ نے فرمایا یا ابن اختی، میرے بھانجے عروہ بن زبیر، میرے بھانجے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص مارن بنا، وہ گزرنے والا ہمارے پاس حج میں، یعنی وہ بھی حج کرنے آ رہا ہے کہ ملاقات ہوگی. عبداللہ بن عمر بن عاص، فلکہ اس کو مل، ملاقات کر، فسائل ہو، اس سے سوال کر، کوئی علم کی حدیث کی بات ہے. فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَلِى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عِلْمًا كَثِيرًا، اس اللہ کے نبی سے بہت سا علم لیا ہوا ہے. اللہ کے نبی کی شاگردی اختیار کی نا، تو اس کو بڑا علم ملا ہوا آپ سے. تو قال فالکی، تو ملا میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو. فسال، تو اس سے میں نے پوچھا اشیاء، کئی اشیاء، کئی مسائل جو وہ بیان کرتا تھا اللہ کے رسول سے. کہا عروہ نے فکانہ فیما ذکرہ، تو جو انہوں نے بیان کی باتیں، ایک بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے قالا فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم الناس انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے چھینتا نہیں، چھیننا کہ اللہ میں کھول ہوئے علم ختم، ایسی بات نہیں ہے، کتاب پہ اٹھا لے، یہ بات نہیں ہے. ولکن یقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو فوت کر لیتا ہے، بڑے بڑے مفتی، عالم، مدرس،
وفات پا رہے ہیں نا، اب علم کم ہو رہا ہے. ہاں جو عالم فوت ہے اس جگہ کوئی سنبھالتا نہیں ہے. گل گئے گلشن گئے باقی دھتورے رہ گئے، اگلا والے ٹر گئے تے بے شعورے رہ گئے. یہ گل ہوتی آنی. گل گئے گلشن گئے باقی دھتورے رہ گئے، اکلا والے ٹر گئے تے بے شعورے رہ گئے. علم کو وہ کب علماء، لیکن وہ علماء کو فوت کر لیتا ہے. فَيُرْفَعُ الْعِلْمُ، ان کے ساتھ علم بھی اٹھا لیا جاتا ہے. جو علماء فوت ہو گئے علم بھی گیا. کہنے میں نے ساڑھے سوڑا سی روپڑی خاندان میں عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی ہوئے تھے، بہت بڑے مفتی. انہیں کتابیں بھی لکھی ہیں، کوئی فتوے لکھے تھے. ان کے بعد کوئی فتویٰ آیا تھے، مولانا عبداللہ روپڑی فرماتے سی فتویٰ آیا تھے. میں بڑا تلاش کیتا کہ فتویٰ یہ کہڑی کتاب چاہتا ہے، کہڑی کتاب سے. میں سارا دن تلاش کیتا، الماریاں کھولیاں کتاباں لبھے نہ. فرماتے میں رات میں سو گیا ایسے فکر کہ فتویٰ جہاں لکھنا ہے چھاپنا تنظیم ہے دیجیے تو کہڑی کتاب کی وہ حوالہ ہے. سو گیا نیند آ گئی. میں نے خواب چ ملے عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے عبدالقادر آج جہاں فتویٰ ہے نا میری فلانی کتاب کے فلاں سے لکھا ہے. خواب جاوے صبح اٹھے کتاب کھولی فتویٰ مل گیا. اس طرح پرانے علماء بڑے محقق سن. علماء فوت ہوئے، علم کی کمی آ گئی، علم کی کمی آ رہی دن بدن. قحط الرجال، علماء فوت ہو گئے. لیکن علم کو ہاں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ علم کو نہیں چھینتا، لوگوں نے چھیننا، لیکن علماء کو فوت کرتا ہے. علم اٹھا لیا جاتا ہے ان کے ساتھ. یبکی فی الناس رؤوسا جہالا، اللہ چھوڑتا ہے لوگوں میں پھر سردار جاہل سردار جاہل مولوی چھوڑ دیتا ہے. یفتونہم بغیر علم، لوگوں کو فتوے دیتے ہیں بغیر علم کے. فیضلون ویضلون، خود گمراہ ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. علماء نے کہا فلما حدثت عائشہ کا، جب میں نے عائشہ کو یہ حدیث بیان کی، اعظمت، اس نے اس بات کو بڑا سمجھا. وانکرا، تو اس کا انکار کیا. لیکن میں تو حدیث سنی نہیں ہے، گل کی کر رہا ہے. وہ حیران ہو گئی کہ حدیث کیسی ہے. اچھا قال کہتے حدث کا تجھ کو اللہ کے رسول نے بیان کیا نا. یہ دوسرے صحابی کہہ رہے کہ تجھ کو حدیث بیان کی ہے اس نے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے، انہ سمع النبی، کہ اس نے واقعہ سنا لگے نبی سے. یہ اپنے بھانجے میں کہہ رہی ہے کہ تو واقعہ گل سنی ہے. انہوں نے کیا ہے کہ میں اللہ نبی کی سنی ہے. یقول آپ فرماتے تھے ہاضا، یہ کہا عروہ نے حتیٰ اذا کان قابل، جب سال اگلا ہوا، اگلا سال پھر آیا تو قالت لہ ان ابن عمرو قادما، کہ میرے بھانجے عبداللہ بن عمرو بن عاص اب آیا ہے یہاں پر. فلکا، اس کو مل، لقیل کا مل اس کو. ثم فاتح ہو، اس سے پھر باتیں کر. حتیٰ تسالہ الحدیث الذی، اس سے پھر سوال کر وہ حدیث جو تو نے بیان کی تھی، اس نے پہلے بیان کی تھی پھر علم کے فضائل میں. وہ حدیث پھر سن گیا اگلے سال پھر. تو یہ کہتے ہیں عروہ بن کی نام تھا زبیر، یہ بھانجا عائشہ. وہ کہتے ہیں فلکی تو ملا میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کو، اس سے پھر میں پوچھا. فذاکرہ لی نحو ما حدثنی بہ فی مرض الاولی، اسے مجھ کو حدیث بیان کی ہوں بہو ویسے ہی جو مجھ کو بیان کی تھی پہلی مرتبہ. صحابہ کرام نا ہوں بہو الفاظ بالکل ہو گئی. کچھ سال تو بعد کنا عرصہ ہو گیا، انہوں نے حدیث پھر ہمیں سنا دی عبداللہ بن عمرو بن عاص نے، اس کو سنائی ایسے ہی جو سنائی پہلی مرتبہ. کہا نے فلما اخبرتھا بذالک، جب میں نے یہ خبر دی عائشہ کو اپنی خالہ کو، اس نے کہا ما احسبہ الا کصدق، میں نہیں سمجھتی مگر اس نے سچی کیا ہے. کہ جڑا صحابی پچھلے سال بھی روایت یہی ایویں بیان کی تھی تے انہیں بیان ایویں کر رہا ہے. واقعہ انہوں حدیث یاد ہے، گل صحیح ہے. تو میں نہیں سمجھتی اس کو مگر اس نے سچ بولا ہے. اور راہو میں سمجھتی اس کو لم یزید فی شیء، اس میں کوئی شے کا اضافہ نہیں کیا. سال تو بعد حدیث پھر بیان کر رہا ہے کہ کوئی بات کا اضافہ نہیں، مینوان ہو بہو وہی حدیث بیان کر رہا ہے. عائشہ مان گئی کہ ہاں حدیث صحیح ہے. ولم ینقص، کوئی کمی نہیں کی اس نے. یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی فضیلت ہوگی کہ مائی صاحبہ بھی مطمئن ہوگی کہ واقعہ عبداللہ بن عمرو بن عاص حدیث سے حافظ نے. جی باب
باب آگے کی ہے باب من سن سنت حسن او سید و من ہاں بیان ہے جو آدمی اچھا طریقہ رائج کرے یا برا طریقہ رائج کرے، اور جو آدمی دعوت ہدایت کی یا گمراہی کی، دو ہی طرح بندے ہوتے ہیں، یا اچھا طریقہ کوئی آدمی رائج کر رہا ہے تو جو اس کو دیکھ کر عمل کریں گے وہ سب کا ثواب اس کو ملے گا، ان کو ہی ملے گا۔ کہ جو آدمی برے کام کی دعوت دے، کہ جو دعوت سے لوگ گمراہ ہوں گے تو جو گناہ ان کو ملے گا، اس گناہ میں وہ بھی شریک جو دعوت دینے والا۔ قال حدثنا زهر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مشهد موسى بن عبد الله بن يزيد وابو سهيل عبد الرحمن بن هلال الابسي عن جرير بن عبد الله قال جاء الناس من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف۔ اچھا، جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ عراب بدوی وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، علیہم الصوف، ان پر پشم کا لباس ہے، صوف اون، تو یہ پشم کا لباس تھا۔ فرآ سوء حالم، دیکھا اب ان کا برا حال، قد اصابتہم حاجہ، ان کو حاجت پہنچی ہوئی ہے، بڑے غریب ہے، کہ سوال کرنے کے مستحق ہی نہیں، دیکھا کہ برا حال ہے، بڑی غربت ہے، پشم کے کپڑے پائے موٹے موٹے، تو ان کو حاجت پہنچی ہوئی ہے۔ فحسن الناس علی صدقہ، لوگوں کو آپ نے رغبت دلائی صدقہ دینے کی، کہ تھوڑے بھرا آئے نے، غریب نے، لباس تو بھی تنگ نے، صدقہ دو۔ فابتغوا، انہوں نے دیری کی اسے، صحابہ جلدی اٹھے نا، حتیٰ رویا ذالک فی وجہ، حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر اس کے آثار دیکھے گئے۔ آپ کو غصہ آ گیا کہ میں کیا صدقہ کرو لیاؤ، کہ اٹھتے نہیں پائے۔ قال ثم ان رجل من انصار، پھر ایک انصاری آدمی جا آیا، لایا بسرۃ من ورق، چاندی کا ایک تھیلی لایا، سرہ تھیلی، اب بٹوا جا بھاری تھیلی نا چاندی، وہ بھر کے لے آیا، چاندی قیمتی شے ہے نا، سونا چاندی، تو لایا وہ ایک تھیلی چاندی کی، پہلا وہ آیا، انہیں پہل کر لی، ثم جا کر پھر اور آدمی لے آیا، ثم صاحب پھر پیدل پہ، اور ریس نا، پھر کام شروع ہو گیا، حتیٰ عرف سرور فی وجہ، حتیٰ کہ آپ چہرے پر خوشی کے آثار دیکھیں گے، آپ بڑے خوش ہیں، کم بن گیا ہے، جنہیں غریب آدمی آیا تھی اور ان کی مدد ہو جائے گی، تو آپ کے چہرے پر خوشی دیکھی گئی۔ تو آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بہا، جو اسلام میں اچھا طریقہ رائج کرے، جنہیں وہ تھیلی لے آیا چاندی دی، تو اس پر عمل کیا جائے، اس کو دیکھ کر اور بھی عمل کر لے، تو کوتب لہ مثل اجر من عمل بہا، اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا اس کے برابر جس نے اس کو دیکھ کر عمل کیا ہے۔ ولا ینقص من اجورہم شیء، ان کے ثوابوں سے کوئی شے وہ کم نہیں ہوگی۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جو اسلام میں برا طریقہ رائج کرے، برا طریقہ، کوئی بدکاری کا کوئی اور کام، فعمل بہا، اس پر کا عمل کیا جائے، تو کوتب علیہ، اس پر بھی وہ گناہ لکھا جائے گا، مثل گناہ اس کی جو اس پر عمل کرے گا۔ ولا ینقص من اوزارہم شیء، لیکن یہ ان کے گناہوں کو کم نہیں کرے گا، انہیں گناہ اپنا ملنا ہے۔ چلو قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ابو بکر بن جمیع عن نبی معاشر مسلم عن عبد الرحمن بن ہلال عن جرير قال كتب وسلم فحسن صدق من حدیث جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن ابي ابن سعيد قال حدثنا محمد بن ابي اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن هلال الابسي قال جرير بن عبد الله قال وسلم لا يسن عبد السن صالح يؤمل بها بعد ثم ذكر تمام الحديث۔ قال حدثني عبد الله بن عمرو القواري وابو كامل محمد عبد الملك قال حدثنا ابو وانت عبد الملك بن عمر عن المنذر بن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جعفر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامة حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قالوا حدثنا شعبة عن بن ابي جحيفة عن المنذر بن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال حدثنا يحيى بن ايوب وكتاب بن سعيد وابن حجر قال حدثنا اسماعيل يا انون بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجور شيئا ومن دعا الى الضلال، تو آپ نے فرمایا جو دعوت دے ہدایت کی اس کو ثواب ملتا ہے ان کے ثوابوں کی طرح جو اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ ان کے ثوابوں سے ذرا کمی نہیں کرے گا۔ جو دعوت دے کر گمراہی کی تو اس پر گناہ ہوگا مثل گناہ ان آدمیوں کے جو اس کی پیروی کریں گے، اور یہ ان گناہوں سے ذرا بھی کم نہیں کرے گا۔ یہ جز مکمل ہو گیا، آگے اگر کتاب و ذکر انشاءاللہ یہ کال انشاءاللہ ہونا پڑھ لیے 55 ہو گئے، 5 منٹ رہ گئے، 5 منٹ بول کال چھیڑا گے جی انشاءاللہ۔ اچھا ہاں جی چلو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔